ما ھذا یہ کیا ہے، من ھذا یہ کون ہے۔ دورۃ اللغہ العربیہ السہلہ آسان عربی کورس، الدرس الثانی عشر، سبق نمبر 12۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر عبدالرقیب مدنی آسان عربی زبان کا 12واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ابتدائی عربی سیکھنے والوں کے لیے آج کے بعد سے ہر آنے والا سبق بہت اہم ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اب ہم عربی زبان میں سوال و جواب کرنا سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ ادوات الاستفہام، انٹروگیٹو پارٹیکلز، انگلش میں اسے انٹروگیٹو پروناؤنس بھی کہا جاتا ہے۔ ادوات الاستفہام کا مطلب وہ الفاظ جن کے ذریعہ سوال کیا جاتا ہے، انہیں اسمائے استفہام بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ جملہ کے شروع میں آتے ہیں، جیسے ما ھذا یہ کیا ہے، واٹ از دس۔ من ھذا یہ کون ہے، ہو از دس۔ زیادہ استعمال ہونے والے ادوات استفہام: ما، ماذا، من، هل، کیف، أين، متى، کم، أي۔ نوٹ: اور حل حرف ہے، باقی اسم ہے، اور آج کے سبق میں ہم ما اور من کو پڑھیں گے۔ تو آپ اس سبق کو آخر تک پڑھیے، کیونکہ آخر میں آپ کو ما اور من کے درمیان فرق بتایا جائے گا۔ ما کا معنی ہے کیا، اور انگلش میں واٹ، اور عربی زبان میں سوالیہ نشان یہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس جملہ میں ما اور اسی طرح من استعمال ہوگا تو اس کے آخر میں آپ کو یہ علامت لگانی پڑے گی۔ ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا حصان یہ ایک گھوڑا ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا فیل یہ ایک ہاتھی ہے۔ ما ھذہ یہ کیا ہے، ھذہ بقرۃ یہ ایک گائے ہے۔ ما ھذہ یہ کیا ہے، ھذہ غزالۃ یہ ایک ہرنی ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا کتاب یہ ایک کتاب ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا قلم یہ ایک قلم ہے۔ ما ھذہ یہ کیا ہے، ھذہ طاولۃ یہ ایک میز ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا کرسی یہ ایک کرسی ہے۔
ما ذالکا وہ کیا ہے، ذالک بیتن وہ ایک گھر ہے، ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا باب یہ ایک دروازہ ہے، ما ذالک وہ کیا ہے، ذالک شجر وہ ایک درخت ہے، ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا حجر یہ ایک پتھر ہے، ما تلکا وہ کیا ہے، تلکا حافلۃ وہ ایک بس ہے، ما ھذہ یہ کیا ہے، ھذہ سیارۃ یہ ایک کار ہے، من کا معنی کون اور انگلش میں ہو، تو جس جملہ میں من کا استعمال ہو تو اس کے آخر میں آپ کو سوالیہ نشان یہ لگانی ہے، من ھذا یہ کون ہے، ھذا رجل یہ ایک آدمی ہے، من ھذا یہ کون ہے، ھذا ولد یہ ایک لڑکا ہے، من ھذہ یہ کون ہے، ھذہ امرأۃ یہ ایک خاتون ہے، من ھذہ یہ کون ہے، ھذہ بنت یہ ایک لڑکی ہے، من ذالک وہ کون ہے، ذالک مدرس وہ ایک مدرس ہے، من ھذا یہ کون ہے، ھذا طالب یہ ایک طالب علم ہے، من تلکا وہ کون ہے، تلکا مدرسۃ وہ ایک مدرسہ ہے یعنی خاتون ٹیچر، من ھذہ یہ کون ہے، ھذہ طالبۃ یہ ایک طالبہ ہے یعنی فیمیل اسٹوڈنٹ، ماں اور من کے درمیان فرق، ماں غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، غیر عاقل یعنی جسے عقل نہ ہو، جو صاحب عقل نہیں ہے، انگلش میں اسے کہتے ہیں irrational، اور من عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، عاقل وہ جسے عقل ہے، جو صاحب عقل و شعور ہے، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں ریشنل، تو عربی زبان میں ماں غیر عقل مندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور من عقل مندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ جتنی بھی چیزیں اور مخلوقات ہیں عربی زبان کے مطابق یہ سب کے سب غیر عقل مند ہے، غیر عاقل ہے، تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جانور بھی ہے اور کتاب قلم بھی ہے، فرنیچر وغیرہ بھی ہے، اور گھر ہے، پیڑ پتھر کار اور بس وغیرہ بھی ہے، اور یہاں پہ یہ سب کے سب انسان ہیں، تو یہ سب عاقل ہے، عقل مند ہے، تو ان کے لیے من استعمال ہوگا۔ عربی زبان اور اسلامک لٹریچر میں عاقل یعنی عقل مند کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے، انسان، فرشتہ اور جن۔
تو عربی زبان میں انسان، فرشتہ اور جن کے لیے من استعمال ہوگا، اور انسان، فرشتہ اور جن کو چھوڑ کر باقی تمام مخلوقات کے لیے ما استعمال ہوگا، چاہے وہ مخلوق جاندار ہو یا غیر جاندار۔ آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اور ہاں، آپ لوگ کامنٹ نہیں کرتے ہیں تو برائے کرم ہر سبق کے متعلق کامنٹ کیجئے کہ آپ کو سبق کیسا لگا اور آپ کس طرح عربی سیکھنا چاہتے ہیں۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔